قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ وصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ پروردگار عالم نے انسان کی کامیاب زندگی کے لیے انسان دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارے اور آخرت میں بھی کامیاب زندگی گزارے، اس کے لیے 4 اصول بیان کیے۔ قد افلح من تزکا، فلاح و کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے پروردگار عالم کو یاد کیا اور ذکر الہی میں مشغول رہا۔ یہ 2۔ وصلی، اور نماز کو اپنے وقت پر پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اور جب بھی دنیا و آخرت کا مسئلہ آپس میں ٹکرا جائے تو اس وقت آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والا ہو۔ تو یہ انسان اگر ان 4 اصولوں پر کام کرے تو دنیا میں بھی اللہ نے گارنٹی لی کہ وہ کامیاب زندگی گزارے گا، اور آخرت میں تو کامیاب زندگی اس کے لیے ہے ہی۔ ایک اپنے نفس کو پاک کرے، دوسرا اللہ کی یاد ہمیشہ ذہن میں رہے، تیسری نماز کو اپنے صحیح وقت پر پڑھتا رہے، اور چوتھا دنیا آخرت میں جب ٹکراؤ ہو جائے تو آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دے۔ یہ 4 اصول جس نے یاد کر لی اس کی زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں تو ہے ہی انہی کے لیے۔ چنانچہ انسان کبھی یہ یاد رکھے کہ موت سے کوئی آدمی فرار نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام کیا پوری کائنات کو یقین ہے کہ موت سے تو کوئی فرار نہیں کر سکتا، ایسی یقینی چیز ہے۔ اس لیے کہ انسان جتنا موت سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا اتنی ہی موت کے قریب ہو جائے، اتنا دور بھاگے گا اتنی جو ہے موت سے قریب ہو جائے۔ قرآن کی آیت بھی ہے، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تمہیں موت آ کے پکڑ ہی لے گی چاہے تم انتہائی مضبوط قلعے میں بند ہو کر کے رہ جاؤ، مضبوط پناہ گاہ میں بند ہو کر کے رہ جاؤ، مضبوط کیسل میں بند ہو کر کے رہ جاؤ، کچھ بھی کر لو موت ہر جگہ پہ پہنچ جائے گی۔ اس سلسلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دنیا کے نبی تھے، اور انگلش کی دنیا میں بھی سلیمان کو اس عنوان سے پہچانا جاتا ہے کہ کنگ سلیمان کے عنوان سے، اس لیے انگلش لٹریچر میں بھی حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی حکومت بڑی عجیب و غریب تھی۔ ان کی حکومت ہواؤں پر بھی حکومت تھی، جیسے چاہتے تھے ہوا کو چلاتے تھے۔ دریاؤں پر بھی ان کی پانی پر بھی حکومت تھی، دریا کو جس طرح چاہے چلاتے تھے۔ ان کی حکومت جنوں کے اوپر بھی حکومت تھی، ان کی حکومت پرندوں پر بھی حکومت تھی، ان کی حکومت حیوانات کے اوپر بھی حکومت تھی۔ جہاں چاہے کسی کو جو ہے وہ جنوں سے کام کروا لیا کرتے تھے۔ جن جو اتنے طاقتور ہوا کرتے ہیں ان سے کام کروانے کا کام، محل بنوانے کا کام حضرت سلیمان سے لیا کرتے۔ پرندوں پر بھی حکومت تھی، حیوانات پر بھی حکومت تھی، ایسی عجیب و غریب پوری دنیا کی حکومت ان کی تھی۔ اور حضرت سلیمان کا طریقہ یہ تھا کہ صبح صبح ان کا دربار لگتا تھا، اور ہر قسم کے لوگوں کے سردار صبح صبح حضرت سلیمان کو سلام کرنے کے لیے آیا کرتے، پہلی سلامی دے کر پھر اپنے کام میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت سلیمان کے
بڑے ہانپتے کانپتے تقریباً 11 بجے آئے، حالانکہ وہ صبح کے وقت سلام کر کے جا چکے تھے، لیکن آج پھر دوبارہ آئے، ہانپتے کانپتے ہوئے اور ڈر اور خوف کے عالم میں آئے۔ کہا یا نبی اللہ، آپ میرا ایک کام ضرور کر دیجئے کہ مجھے جو ہے آپ کشتی میں بٹھا کر اتنی تیز پانی کو حکم دیجئے کہ جلدی سے وہ پانی بہتا ہوا تیز کشتی کو دوڑائے، اور آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ ہوا جلدی سے جو ہے کشتی کو ہوا مارے، تاکہ جو ہے کشتی بڑی تیزی کے ساتھ پہنچے، اور میں اس جزیرے میں جانا چاہتا ہوں جہاں پر کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی انسان نے کیا کوئی حیوان نے بھی قدم نہیں، کسی کا تصور ہی نہیں جا سکتا، اس جزیرے میں جا کے ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا ہوا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اتنا بھاگ کے جا رہے ہو؟ کہا ہوا یہ ہے کہ میں آج ابھی تھوڑی دیر پہلے بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے بڑا عجیب انداز میں اور بڑے گھور کے دیکھا، میں تو اس کے دیکھنے سے ڈر گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ملک الموت، اور آج میری روح قبض کرے گا اور میرے روح کی ڈیمانڈ کرے گا۔ چنانچہ میں ملک الموت سے فرار کر کے ایسے جزیرے میں جہاں پر کوئی گیا ہی نہیں ہے، ملک الموت کی بھی سوچ میں نہیں آئے گا کہ میں وہاں جا کے چھپ گیا ہوں، وہاں پر جو ہے مجھے جلدی سے وہاں پہنچا دوں۔ تو حیران و پریشان حضرت سلیمان نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں رجوع کیا کہ پروردگارہ یہ آدمی تو ایسا ڈیمانڈ کر رہا ہے، یہ آدمی تو ایسا تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے وہاں جزیرے میں وہ لاکھوں میل دور جو ہے جا کے پہنچا دے، اور بڑی تیزی سے کشتی چلاؤ، ہوا کو بھی بولو کہ جلدی پہنچائے اور پانی کو بھی بولو جلدی چلائے، اتنے دور جزیرے میں جا کے چھوڑ دے جہاں پہ کوئی انسان تو کیا کوئی حیوان تک نہیں گیا ہوا، اس جزیرے میں پہنچا، میں اکیلا ہوں گا، ملک الموت کو بھی پتہ نہیں چلے گا میں کہاں غائب ہو گیا ہوں، شاید میری جان بچ جائے۔ تو حضرت سلیمان نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اجازت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی کہ سلیمان اس کو جہاں وہ چاہتا اس کو پہنچا دے۔ حضرت سلیمان اس کو دریا میں بٹھا دے، کشتی بٹھائے، اور پھر جو ہے ہواؤں کو حکم دیا کہ بڑی تیزی سے اس کی کشتی لے جائے، پانی کو بھی حکم دیا جلدی سے اس کی کشتی کو جو ہے، وہ پانی بھی چونکہ جو حضرت سلیمان کے تابع تھا اور جو ہوا بھی جو ہے حضرت سلیمان کے، چنانچہ تیزی کے ساتھ کشتی دوڑتی اس جزیرے تک اس کو پہنچا دی۔ ایک مرتبہ جب دوسرا دن ہوا تو دوسرے دن سب لوگ جو سلامی دینے کے لیے آئے تو ہر ایک قبیلے کا سردار آ کر کے حضرت سلیمان کا سلام کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں ملک الموت نے بھی آ کر کے سلیمان علیہ السلام کو سلام کیا۔ کتنا ہی طاقتور فرشتہ وہ ائمہ معصومین اور نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا، نبی اور امام سارے فرشتوں سے افضل ہے، اس لیے جو ہے نبی کے مقابل میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ چنانچہ ملک الموت اپنی جگہ پر ملک الموت ہونے کے باوجود حضرت سلیمان کو آ کر کے سلام کیا کرتا تھا۔ چنانچہ آج ملک الموت آیا اور اس نے حضرت سلیمان کو سلام کیا۔ ایک مرتبہ ملک الموت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی کیا تمہاری کل میرے کسی صحابی سے ملاقات ہوئی تھی؟ کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ 11 بجے جو ہے مجھے بازار میں ملا تھا، 11 بجے تک میں اندازے سے تقریباً وہی قریب ٹائم تھا وہ بتا رہا ہوں، 11 بجے کے قریب اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ کہا کہ اچھا تمہاری اس سے ملاقات ہوئی تو کیا تم نے بہت عجیب طریقے سے بڑے غور سے اس کو دیکھا تھا کیا؟ کہا میں نے دیکھا، اور میں بہت عجیب طریقے سے اس کو دیکھ اس لیے رہا تھا، اتنا غور سے اس لیے دیکھ رہا تھا، اتنا گھور کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس جو اس کا ڈیتھ آرڈر ہے، اس کی روح کو قبض کرنے کا آرڈر وہ جزیرے کے اندر ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا یہ تو یہاں پر گھوم رہا ہے، کیسے وہاں پر ایک اچانک سے پہنچ جائے گا؟ میں تو جو ہے اس کو آرڈر لے کے گھوم رہا ہوں، مجھے تو آرڈر ملا کہ اس جزیرے میں جا کے فلاں شام کے اندر اس کی روح قبض کرنا ہے،
اور میں یہ دیکھ رہا ہوں بازار میں گھوم رہا ہے، اب یہ پوری طاقت سے چل کے جائے، پوری طاقت اور گھوڑے کو دوڑاتے ہو جائے، پھر بھی اس جزیرے پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، یہ کیسے وہاں پہ پہنچے گا؟ میں حیران و پریشان تھا، اس لیے بڑے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا یہ وہی آدمی ہے کوئی اور ہے؟ لیکن جو گھور گھور کے دیکھا تو اس نے خود نہیں اپنے آپ کو پہنچا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے کہا کہ بھائی اس کا کیا بنا؟ کہا میں حیران و پریشان تھا، جب میں وہاں پہنچا تو وہ پہلے مجھ سے پہلے وہاں جا کے پہنچا ہوا تھا، میرے پر ڈیتھ آرڈر تھا کہ اس کی روح قبض کر رہا ہے، تو میں جا کر جو ہے اس کی روح قبض کر لی۔ میں حیران تھا کہ یہ پہنچ کیسے گیا ہے؟ تو جو جتنا جو ہے موت سے فرار کرے گا اتنا ہی جلدی موت میں گرفتار ہو گیا، اور جس کی موت نہیں آئی ہے وہ آگ میں جا کے کود جائے، وہ تلواروں کے درمیان گر جائے، وہ جو ہے زہر کھا لے، پھر بھی اگر اس کی موت نہیں ہے تو مرے گا نہیں۔ ایک فرانس کا بھی حالیہ واقعہ اخباروں میں آیا کہ ایک فرانسیسی شخص اس نے خودکشی کرنے کے لیے، البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خواہ خودکشی کریں، چنانچہ اس فرانسیسی شخص نے زہر کھا لیا اور مکان کی چھت پر، بلکہ جو ہے بلڈنگ کی چھت پر چلا گیا۔ وہاں پر تو 100 منزلہ بلڈنگیں ہوا کرتی، 100 منزلہ بلڈنگ پر مثلا جا کے اس نے 100 منزلہ بلڈنگ سے چھلانگ بھی زہر بھی کھا لیا اور ساتھ ساتھ 100 منزلہ بلڈنگ سے چھلانگ بھی لگا دی تاکہ کسی طریقے سے میری جان بچے ہی نہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب اس نے بلڈنگ سے چھلانگ لگائی تو ایک درخت میں جا کے لٹک گیا، اور لٹکنے کے لیے سارا زہر اس کا نکل گیا، سارے زہر بھی نکل گیا۔ ڈبل خودکشی کی تھی لیکن اس کے باوجود اس کی موت نہیں آئی تھی تو بچ گیا وہیں پر۔ تو اللہ بچانا چاہتا ہے تو چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، خود موت ہی انسان کو بچاتی، کیونکہ موت دیکھتی ہے کہ اس کا وقت تو ابھی آیا ہی نہیں، اس لیے وہ موت ہی خود اس کو آ کر کے بچائے گی۔ لیکن اگر موت کا وقت ہے چاہے کتنا ہی فرار کر، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ پہلے بھی وہ موت نہیں آیا کرتی، ایک سیکنڈ کے بعد بھی موت نہیں آتی، ذرہ برابر بھی ملک الموت کسی کو مہلت نہیں دیا کرتا ہے۔ جب وقت لکھا ہے بعین ہی اسی وقت جو موت آئے گی، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، نہ پہلے کر سکتا ہے نہ بعد میں کر سکتا۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحے کے لیے میں نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں، جس وقت مقرر ہے بس اسی وقت موت آ کر کے رہے گی۔ چنانچہ موت میں بھی جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتا تو آخری لمحہ بہت اہم ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے زمانے میں 2 بھائی تھے، اور ایک بڑا بھائی اوپر کی منزل میں رہا کرتا تھا، چھوٹا بھائی نیچے کی منزل میں گراؤنڈ فلور میں رہا کرتا۔ چھوٹا بھائی جو ہے خدا کا منکر تھا، دین کا منکر تھا، اور بڑا بھائی خدا کو ماننے والا اور دیندار آدمی تھا۔ چنانچہ دونوں کی دن میں 24 گھنٹے میں ڈنر کے اوپر جو ڈنر ٹیبل پر ان کی ملاقات ہوا کرتی۔ بڑا بھائی ان کو خدا کی دلیلیں اور دین کی دلیلیں دیا کرتا، چھوٹا بھائی جو ہے وہ بے دینی کی دلیلیں اور خدا نہ ہونے کی، اور کہتے ہیں یہ کیا واہیات اور نان سینس چیزیں ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، اور وہ اس کی دلیلیں دیا کرتے۔ یہاں تک کہ بڑا بھائی 50 سال تک اپنے چھوٹے بھائی کو قائل کرتا رہا، لیکن چھوٹا بھائی قائل نہ ہوا، اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو بے دینی اور خدا نہ ہونے پر قائل کرتا رہا، کوئی قائل نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ ایک دن 50 سال کے بعد جب ان کی ڈنر ٹیبل پر ملاقات ہوئی، جہاں پر کھانے پر ملاقات ہوئی، تو آج بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو خدا اور دین پرستی کی دلیلیں پیش کی، اور چھوٹے بھائی نے اس کو رد کرتے ہوئے خدا نہ ہونے اور دین نہ ہونے اور دین کو نانسنس باتیں قرار دیتے ہوئے اس نے چھوٹے بھائی نے خدا کو رد کر دیا، اور کوئی خدا کوئی چیز نہیں، خالی بزرگوں کی ڈرائی ہوئی چیز، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دونوں جو ہے اپنے اپنے کھانے کے بعد اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے۔ بڑا بھائی فرسٹ فلور پر
اور چھوٹا بھائی اپنے گراؤنڈ فلور پر، دونوں چلے گئے۔ ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے سوچا یار 50 سال ہو گئے، میرا بڑا بھائی خدا اور دینداری کی اتنی اچھی اچھی دلیلیں پیش کیا کرتا ہے، میں کیسا جو ہے بدبخت انسان کہ اتنی صحیح بات وہ پیش کر رہا ہے اور میں نے خامخواہ گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور میں خامخواہ خدا کی مخالفت کر رہا ہوں، جبکہ جو خدا کی دلیل تو بالکل واضح ہے، میں خامخواہ جو اپنے بڑے بھائی کو ناراض کر رہا ہوں۔ آج چلو جا کر کے بڑے بھائی سے معافی بھی مانگتے ہیں اور ان کو جا کے یہ خوشخبری سناتے کہ میں بھی آپ کے ساتھ خدا کا ماننے والا ہو گیا ہوں۔ اسی لیے کہا کرتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹوں کی دلیل سنتے سنتے بھی اثر کرتی ہے اور انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو جایا کرتا ہے۔ اس کو دیکھیں اب کیسا ہوا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو دلیل دیا کرتا خدا نہ ہونے پر، چنانچہ بڑے بھائی کے دل پر بھی اثر ہوا، ایک ہی لمحے میں دونوں پر اثر ہوا۔ بڑا بھائی جو ہے اس نے بھی کہا یار یہ کیا نان سینس ہے کہ خامخواہ خدا کو مانتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے خدا کے راستے پر چل کر دینداری اختیار کرتے ہیں، خدا کوئی چیز تو ہے نہیں، خامخواہ میں جو ہمارے بزرگوں نے ڈرا کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن باطل کی دلیلیں بھی کبھی کبھی جو تکرار ہونے کے نتیجے انسان کے دل پر اثر کیا کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں باطل محفلوں میں نہ بیٹھو، میوزک نہ سنو، غلط جو ہے وہ پیغام نہ سنو، اس کا بھی ایک اثر ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ بڑے بھائی پر غلط تبلیغ کا بھی اثر ہو گیا، اس نے سوچا کہ خدا کوئی چیز نہیں، خامخواہ جو ہے بزرگوں نے ہمیں ڈرا کر کے رکھا ہوا ہے، 50 سال کی دلیل اس کو بھی اثر کر گئی۔ چنانچہ بڑا بھائی نیچے کی طرف آتا ہے اور چھوٹا بھائی نیچے سے اوپر کی طرف، دونوں کے بیچ میں ملاقات ہوئی، سیڑھی کے بیچ میں۔ ایک مرتبہ جب دونوں کی سیڑھی کے بیچ میں یہ چھوٹا بھائی اب ایمان لے کر آئے، بڑا بھائی بے ایمان ہو گیا ہے 50 سال کے بعد، دونوں جو ہے سیڑھی کے بیچ میں ملک الموت کو حکم ہے کہ دونوں کی روح قبض کرو، ملک الموت کو حکم ہے کہ دونوں کی روح قبض کر لو۔ اب جو دونوں کی روح قبض کی تو فرشتے آ کر بھی حیران و پریشان ہیں کہ بھئی دونوں کی روح تو قبض کر لی، کس کو جنت میں ڈالے کس کو جہنم میں ڈالے؟ ایک نے 50 سال عبادت کی اور جو ہے ابھی گمراہی کے راستے پر گیا، اور ایک نے 50 سال جو ہے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، ابھی ہدایت کا راستہ ہے، کس کو جنت میں ڈالے اور کس کو جہنم؟ فرشتے بھی حیران وہ کہاں پر جو ہے کس کو ڈالا جائے۔ اب جو حیران و پریشان بارگاہ الہی سے رجوع کیا تو اس وقت کہا کہ بڑا بھائی جس نے 50 سال عبادت کی ہے لیکن اب چونکہ گمراہ ہو گیا، روح نکالتے وقت جو گمراہ ہوا کرتا ہے اس کو گمراہی کے راستے پر رکھا جائے گا اور اس کے نتیجے کے اندر اس کو جہنم میں ڈالو، اور جس چھوٹے بھائی نے 50 سال تک گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اب جو روح نکالتا وہ ایمان کے راستے پر ہے، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ ایک کو وادی برہوت پہ لے جائے گا بڑے بھائی کو، اور چھوٹے بھائی کو وادی السلام میں لے جایا گیا۔ حیران و پریشان کہ یہ کیا ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں اسلام میں یہ قانون نہیں چلتا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، بلکہ جو ہے اسلام میں الٹا قانون چلتا ہے لاسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن، آخری امپریشن بہترین امپریشن ہوا کرتا ہے۔ الٹا قانون ہے اسلام کے اندر، جو روح نکالتا ہو آخری کیفیت ہوگی اس کے مطابق نتیجے کا امتحان کا رزلٹ آپ کے سامنے آئے۔ آخری وقت میں انسان کو ہدایت کے راستے پر ہونا چاہیے، آخری وقت انسان کا کیسا، اس لیے آخری وقت بہت زیادہ خطرے والا وقت ہوا کرتا ہے اور شیطان اس وقت بڑے سخت طریقے سے بہکاتا ہے۔ چنانچہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو مومن کی روح قبض کرتے وقت اس کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا ہے، مومن کی روح قبض کرتے وقت طریقہ کار یہ ہوا کرتا ہے کہ 2 طریقے سے ملک الموت مومن کی روح کو قبض کیا کرتا ہے۔ ایک وہ مومن ہوا کرتا ہے کہ جب اس کی روح قبض کرنے کا حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے تو پہلے ملک الموت جنت میں جاتا ہے اور جنت میں جا کر کے
جو جنت کا سب سے خوشبودار پھول ہوتا ہے، اس پھول کو توڑ کر اس مومن کے پاس آتا ہے جس مومن کی روح نکالنا ہے۔ چنانچہ اس مومن کے پاس آ کر مومن کو وہ پھول سنگھاتا ہے، اور جب خوشبودار پھول انسان کی ناک کے قریب آ جاتا ہے تو ہمیشہ ایک مرتبہ التہام ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان بڑی بڑی سانس لے کر اس پھول کو بڑے اچھے طریقے سے سونگھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ مومن اس پھول کو جو جنت سے توڑ کر ملک الموت لایا اس کو سونگھنا شروع کر دیتا ہے، اور اتنی آسانی سے اس کی روح آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہوتی ہے اور پھول کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میری روح اتنی آسانی کے ساتھ پھول سے نکل کر کے پھول میں جمع ہو گئی، اور پھول میں جب جمع ہو جاتی تو ملک الموت اس کو اٹھا کر کے وادی السلام میں لے جا کر کے اس کو بو دیتا ہے، اس کو گاڑ دیتا ہے وہاں۔ اگرچہ کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم رشتہ دار دیکھنے والے دیکھیں گے کہ وہ میت بہت زیادہ تڑپ رہی ہے، بڑی جو ہے وہ تکلیف کے عالم میں، ہمیں اس طرح نظر آئے گا، لیکن ملک الموت ممکن ہے خالی پھول سونگھا کے اس کی روح کو نکال لے اور اس کے ذریعے سے وادی السلام میں لے جا کر اس کی روح کو گاڑ دے گا، پھول کو۔ جبکہ دوسرا یہ بڑا خطرناک مرض، دوسرا وہ مومن کہ جس کی روح ملک الموت نکالا کرتا ہے، وہ بڑے عجیب طریقے سے نکالتا ہے، بہت آہستہ آہستہ روح کو نکالنا شروع کرتا ہے۔ پہلے پیروں سے روح کو نکالے گا، لا کر کے اس کو گھٹنوں میں لا کر ٹھہرا دے گا، اور جب روح نکلتی ہے تو پورے جسم کے اندر تکلیف ہوا کرتی ہے، انسان بہت سخت تڑپا کرتا ہے، چنانچہ گھٹنے میں لا کر روح کو رکھ دے گا۔ پھر جو ہے ملک الموت آہستہ آہستہ اس کو روح کو نکال کر ران تک رکھ دیتا ہے، اور ران پر لانے کے بعد ٹھہرا دیتا ہے۔ پھر ملک الموت آہستہ آہستہ روح کو نکال کر پیٹ تک لے کر آتا ہے، اور پیٹ تک لانے کے بعد روح کو نکال کر کے اسی طرح ٹھہرا دیتا ہے، اور پیٹ سے لے کر پھر سینے پر لے کر آتا ہے، اور سینے پر روح لانے کے بعد پھر ٹھہرا دیا کرتا ہے، اور سینے پر لانے کے بعد پھر گردن تک لے کر آتا ہے، اور گردن پر لانے کے بعد روح کو پھر ٹھہرا دیا کرتا ہے، ہنسلی کی ہڈی تک لے کر آتا ہے۔ آہستہ آہستہ روح کو نکالنے کا پروسیجر ملک الموت انجام دیتا ہے، لیکن روح نکلتے وقت انسان کے جسم کو انتہائی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اگر ایک آدمی سے کہا جائے کہ تم آہستہ آہستہ اپنی انگلی کو کاٹو تو کس طرح آہستہ آہستہ کاٹنے سے تکلیف ہوا کرتی، یہ تو پوری روح کو جسم سے نکالا جا رہا ہے، تو انسان کو بڑی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اگرچہ کہ اس تکلیف کو ہمارے رشتہ دار دیکھنے کے بعد ایک بالکل نارمل پڑا ہوا آدمی نظر آئے اور ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ ان کو تو لگے کہ بالکل آسانی کے ساتھ روح نکل رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنی مشکل سے روح نکل رہی ہے اور کتنا یہ آدمی تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اور جو ہے جب گردن تک روح آ گئی ہے آہستہ آہستہ کر کے، اس وقت کی جب روح نکالی جاتی تو انسان کو انتہائی پیاس لگ رہی ہو، انتہائی پیاس لگ رہی ہو، اور وہ پکار کے کہہ رہا ہوتا کہ مجھے پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، لیکن ملک الموت اس وقت گونگا بھی ہو جاتا ہے، بہرا بھی ہو جاتا ہے، نہ کوئی چیز سنتا ہے نہ کوئی چیز بولتا ہے، بالکل گونگا و بہرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ کی آواز ہی نہیں سنتا ہے، ایک دم جو ہے ملک الموت اپنا ہی روح نکالنے کا آہستہ آہستہ کام کرتا رہتا ہے، وہ کسی کی سنتا ہی نہیں۔ ملک الموت کو جو اللہ کی طرف سے ڈیوٹی دی گئی آہستہ آہستہ روح نکالو، چنانچہ آہستہ آہستہ روح نکالتا رہتا ہے، اور
اس کو انتہائی پیاس لگی ہے انتہائی، روح نکلتے ہوئے انسان کو بہت زیادہ پیاس لگی، انتہائی پیاس کے عالم میں اتنا کہ گلا خشک ہو گیا، مرنے کے قریب ہے، اور جو ہے وہ اتنا پیاسا ہو جاتا ہے، ملک الموت سے کہتا ہے کہ ملک الموت جلدی سے میری روح نکالو تاکہ اس تکلیف سے تو میں کم از کم چھوٹ جاؤں۔ جنہوں نے پیاس کی تکلیف دیکھی ہے اس کو پتہ کہ پیاس کی تکلیف کیسی تکلیف ہوا کرتی۔ ہم روزے میں 12 گھنٹے میں تھک جایا کرتے ہیں، وہ پیاس کی تکلیف جب ملک الموت روح نکالتا کیسا سارا گلا پھٹ جایا کرتا، گلا جو ہے اس کے اندر زخم ہو جایا کرتا اور کلیجہ پھٹنے کے قریب ہوتا ہے، انسان کا ایسا لگتا ہے کہ ابھی دل پھٹ جائے گا، ابھی کلیجہ پھٹ جائے گا، ایسی پیاس کے اندر تکلیف ہوا کرتی۔ چنانچہ جو ہے انتہائی شدید جو ہے پیاس کے عالم میں آہستہ آہستہ جو پروسیجر چل رہا اور پیک وہ پیاس کے عالم میں پہنچتا اور انتہائی پیاس کے عالم میں پہنچتا، تو ایک شخص دیکھتا ہے کہ کمرے کے اندر وارد ہوا اور اس نے بہترین پانی کا پیالہ سامنے سجایا ہوا، بہترین ٹھنڈا میٹھا پانی وہ لا کر کے مرنے والے کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ پانی تمہارے ہی لیے لے کر آیا ہوں۔ کہتا بھائی جلدی سے پانی پلا دو۔ کہا نہیں، میں پانی تمہیں پلاؤں گا، تمہارے ہی لیے لے کر آیا ہوں، لیکن پہلے تمہیں میری بات ماننا ہوگی، اور جو ہے میری بات مانو گے تو پھر جو ہے میں تمہیں یہ پانی دوں گا، ورنہ تو یہ پانی نہیں دوں گا۔ کہا بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، جو خواہش ہے بتاؤ، جلدی سے بتاؤ۔ کہا میری خواہش یہ ہے کہ تم مجھے خدا مان لو اور جو ہے میرا سجدہ کر لو تو میں تمہیں پانی پلاؤں۔ کہا نہیں بھائی، میں تو خدا کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، تو وہی میں تمہیں کیسے خدا مان لوں، اور جو ہے تمہیں خدا نہیں مانوں گا، اور جو ہے میں تمہیں کیسے خدا مان لوں، تمہیں جو ہے کیسے سجدہ کروں، خدا وحدہ لا شریک ہے اس کو مانتا ہوں۔ کہا نہیں، تو پھر اگر تم میری بات نہیں مانتے تو پانی جو ہے میں تمہیں نہیں پلاؤں گا، بلکہ وہ پیالہ تھوڑا تھوڑا انڈیل رہا ہوتا، تھوڑا تھوڑا پانی گرا رہا ہوتا، جب جو ہے پانی گرنے لگتا اور کہتا ہے کہ دیکھو یہی پانی ہے، اس کے بعد کوئی پانی تمہیں پلانے والا نہیں، میں ہی تمہیں پانی پلاؤں، کوئی پانی نہیں دے گا آپ کو، اگر جو ہے میری بات مان لو تو میں تمہیں پانی پلاؤں گا۔ اور اس طرح آہستہ آہستہ پانی گراتا جا رہا ہے، 1/4 چوتھائی حصہ پانی کا گر گیا، پھر دیکھا کہ آدھا پیالہ پانی کا گر گیا، پھر دیکھا کہ جو ہے پونا پیالہ جو ہے پانی کا گر گیا، پھر دیکھا کہ 90% پانی گر گیا، پھر دیکھا کہ 95% گر گیا، اور کہتا جا رہا ہے کہ دیکھو میری بات مان لو تو پانی پلاؤں گا، ورنہ جو ہے پانی گرا دوں گا، میں تمہیں پانی نہیں پلاؤں گا، مجھے خدا مان لو اور میرا سجدہ کر لو تو میں تمہیں پانی پلاؤں گا۔ یہاں تک کہ گراتے گراتے آخری ایک گھونٹ پانی رہ گیا، کہ اب بھی جو ہے پانی پلا، میری بات مان لو تو میں تمہیں پانی پلا دوں گا، اور پھر اس کے بعد کوئی پانی نہیں ہے، یہ پانی ہے، اگر میری بات مان لی تو پانی پلاؤ تو پانی دے دوں گا، ورنہ جو ہے کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ جب بالکل آخری گھونٹ پہنچ گیا ہو تو اس وقت بندے مومن، یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے، اور اسی لیے ائمہ معصومین نے کہا دعا عدیلہ پڑھو تاکہ جو ہے ایمان کی حفاظت ہو، دعا عدیلہ ہوتے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ دعا عدیلہ کیا؟ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ والی دعا جو ہے ہمیشہ پڑھا کرو، دعا عدیلہ اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگا کرو، ورنہ آخری مرحلے میں ایمان ہی چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا، شیطان نے ایک دفعہ بہکا دیا تو گیا انسان، ختم۔ اور آخری مرحلے میں شیطان ضرور بہکاتا ہے، کیوں اس کے بہکاوے میں آتا ہے اس کی وجہ بھی پتہ چلتا ہے۔ جب جو ہے آخری مرحلے میں پہنچتا ہے، وہ شیطان جو ہے وہ جو ہے ملک الموت بھی کھڑا ہوا، فرشتے بھی آتے ہیں اور شیاطین بھی آتے ہیں، یہ جو شخص بھی پانی لے کر آتا ہے وہ کہتا ہے بس آخری جو گھونٹ رہ گیا، اگر مجھے خدا مان لو اور خدا ماننے کے بعد میرا سجدہ کر لیا تو پانی پلاؤں گا۔ یہ کہتا ہے بھائی چلو پانی پلا دو، میں تمہیں خدا بھی مانتا ہوں اور تمہیں سجدہ بھی کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر جو اس کے آگے جھکے گا، ایک مرتبہ وہ آنے والا پورا پانی کا پیالہ الٹ دے گا۔ جیسے ہی اس نے پانی کا پیالہ الٹا، اس نے جو ہے اپنے آنے والے کو خدا مان لیا، سجدہ کیا، وہاں پر ملک الموت آہستہ آہستہ روح قبض کر، وہ روح بھی قبض کرے۔ جیسے ہی روح قبض کی پتہ چلا شیطان تھا، آنے والا شیطان تھا،
پانی کے بہانے اس نے بہکا دیا اور اس کے نتیجے کے اندر ہمارا آخری وقت میں ایمان ختم ہو گیا۔ اس لیے جو ہے آخری وقت میں ایمان جو ختم ہوگا تو شیطان یہ کہتا ہوا بھاگا بے عزت کا اغوینہم اجمعین، اے رب، اے پروردگار، تیرے عزت کی قسم، میں ان لوگوں کو، بنی آدم کو، سب کو بہکاؤں گا، اور آج یہ ایک بندہ بھی میرے ہاتھ میں آ گیا، اس کو بھی میں نے بہکا دیا، اور جو ہے اس نے ایمان کو ضائع کر دیا۔ آخری وقت میں بہت مشکل مرحلہ ہے۔ تو ایک مومن ہوا کرتا جس کو پھول سنگا کے روح جو ہے آسانی کے ساتھ قبض ہو جائے گا، ایک مومن ہوتا ہے اس طرح تڑپا کے ملک الموت روح نکالتا، اور شیطان بھی اس طرح آہستہ آہستہ کر کے اس کو بہکا دیا کرتا ہے۔ دونوں مومن میں فرق ہوا کرتا ہے۔ جس مومن نے زندگی بھر شریعت کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے تو اس کو پھول کی طرح اس کو آسانی سے روح نکل جائے، اور جس نے شریعت کی پرواہ نہیں، زندگی بھر خدا کی پرواہ نہیں کی ہے، اس نے شریعت کا جو ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں دی ہے، تو اس کو بھی پھر تڑپا کر کے ملک الموت روح نکالا کرتا ہے۔ پھر اس کے اپنے ایمان کی بات ہے وہ کتنا، بس یہ قصور خود اس کا اپنا قصور ہے کہ اس کو کیسی موت چاہیے، پھول سونگھنے والی موت چاہیے، یا آہستہ آہستہ تڑپا کر ملک موت روح کو نکالے اور شیطان اس کو آ کر کے بہکائے اور شیطان کے بہکانے میں آ جائے۔ اس کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسی وہ دنیا میں زندگی گزار کر کے آیا۔ چنانچہ وہ ملک الموت کو ملامت نہ کرے، ملک الموت تو خدا کا بندہ ہے، جس طرح اس کو آرڈر ہوگا اس کے مطابق انجام دیں۔ یہ سارا ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم دنیا میں کیسی زندگی گزار، شریعت پر پابند رہ کر زندگی گزارتے تو پھول والی موت آئے گی، اگر شریعت کی پابندی نہیں کرتے تو اپنے آپ کو ایمان بچانا بھی بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، اور اس کے لیے کہا دعائے عدیلہ پڑھا کریں۔ پروردگار عالم آخر وقت میں ہم سب کی روحوں کو محفوظ رکھے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پروردگار عالم اپنی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائے۔ پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما۔